السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ویڈیو لے کر کے آئی ہوں تکبر کے بارے میں۔ غور کریں، کہیں آپ تکبر میں تو مبتلا نہیں۔ اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت یا صلاحیتوں کا کوئی کمال نہیں۔ بڑے بڑے عقل کے پہاڑ خاک چھان رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑی بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی خوراک یا صحت کا احتیاطی تدابیر کا کوئی دخل نہیں۔ ایسے بہت سے انسانوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو سوائے منرل واٹر کے کوئی پانی نہیں پیتے تھے، مگر پھر بھی اچانک انہیں برین ٹیومر، بلڈ کینسر یا ہارٹ سے موت ہو گئی اور وہ چند دنوں یا لمحوں میں دنیا سے کوچ کر گئے۔ اگر آپ کے بیوی بچے سرکش نہیں بلکہ آپ کے تابع دار فرما بردار ہیں، خاندان میں بیٹے بیٹیاں مہذب، باحیا، با کردار سمجھتے ہیں، تو اس کا سب کریڈٹ بھی آپ کی تربیت کو نہیں جاتا۔ اگر آپ کی بھی جیب نہیں کٹی، کبھی موبائل نہیں چھینا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت چوکنے اور ہوشیار ہیں، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے بدمعاشوں جیب کتروں سے آپ کی حفاظت کی اور آپ کو بچائے رکھا۔ یہ غالباً ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ خود دوسروں سے اچھا کما رہا ہو تو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ضرور دوسروں سے زیادہ محنتی، چالاک اور منضبط، آرگنائزڈ ہے اور اپنے کام میں زیادہ ماہر ہے۔ پھر وہ ان لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے جن کو نپا تلا رزق مل رہا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ مگر جب یکلخت وقت کا پہیہ الٹا گھومتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس تھی جو وہ سمجھ بیٹھا تھا۔ آپ سب کو کسی کی زبانی ایک واقعہ سناتی ہوں۔ دبئی میں ایک صاحب سے واسطہ پڑا۔ پہلے مجبور و پریشان تھے، پھر کنسٹرکشن کی کمپنی کھول لی۔ بس یوں سمجھے کہ وہ لاکھوں میں کھیلنے لگے۔ ملاقات کے لیے گیا تو ایک مشترک دوست کے بارے میں پوچھا جو بیچارے مفلوق الحال رہا کرتے تھے۔ پھر کہنے لگے، وہ تو بڑے کم عقل انسان ہے، ساری زندگی یوں ہی عسرت میں گزار دی، یہ کام کر لیتے، وہ کام کر لیتے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی 10-12 سال کا وقفہ آ گیا، ہماری ملاقات نہ ہوئی۔ پھر ایک دن کسی کام سے ان کے آفس جانا ہوا۔ خود نہیں تھے بلکہ پورا اسٹاف ہی بدلا نظر آیا۔ میں نے موصوف کا نام لے کر پوچھا کہ کہاں گئے؟ پہلے تو یہ ان کا آفس تھا۔ بتایا گیا کہ مرحوم ہو چکے۔ پھر تفصیل بتائی جو کچھ یوں تھی کہ کاروبار میں نقصان ہونے کی وجہ سے پیچھے ہوتے چلے گئے، پھر مقروض ہو کر جیل پہنچ گئے، چیک باؤنس کیس میں سزا ہوئی اور اسی سزا کے دوران جیل ہی میں انتقال کر گئے۔ اس حال میں کہ فیملی پاکستان میں تھی، نہ کوئی عزیز قریب تھا، نہ کوئی فیملی ممبر۔ یہ خبر سنتے ہی میرے سامنے 10 سال قبل کا اس کمرے کا منظر گھوم گیا جہاں گول گھومتی کرسی پر بیٹھ کر مرحوم ایک درویش کی مالی طریقہ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بادشاہ کو فقیر بنتے دیر نہیں لگتی، سن رکھا تھا، مگر بچشم خود دیکھا اس دن تھا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو 3 کام کرے۔ اول، جو کچھ مل رہا ہے اسے محض مالک کی عطا سمجھے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور ساتھ ہی مالک کا شکر بھی بجا لاتا رہے۔ دوسرا، جن کو کم یا نپا تلا رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانے، نہ ان لوگوں سے حسد کرے جن کو چھپر پھاڑ کے رزق میسر ہے۔ یہ سب رزاق کی اپنی تقسیم ہے، اس کے بھید وہی جانے۔ تیسرا، جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کرے، زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم شامل کرے۔ سب سے زیادہ حق والدین اور رحم کے رشتوں کا ہے۔ نانا نانی، دادا دادی، بہنیں اور بھائی ہیں۔ اس کے بعد خون کے دوسرے رشتے ہیں جیسے خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں، چچی وغیرہ۔ پھر دوسرے قریبی رشتہ دار یا مسکین لاچار لوگ۔ یقین رکھیں کہ جب بہت سی دعا کے ہاتھ اس کے حق میں اٹھیں گے تو برکت موسلا دھار بارش کی مانند برسے گی، جس کی ٹھنڈی فوار اس کی زندگی کو گلشن بنا دے گی۔ اس لیے اپنے رزق سے زیادہ صدقہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں جس نے ہمیں یہ عطا کیا۔ اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں، سب اللہ کی مہربانی ہے۔ اپنی رزق پر بالکل بھی نہ اترائیں، سب اللہ کی مہربانی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہوگا۔ میں لے کر کے آؤں گی ایک اور نئی ویڈیو۔ السلام علیکم۔